بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ، یہ نور الرضا پڑھ رہے ہو، علامہ حسن بن عمار شرم بلالی جو ہیں الوفائی، انہوں نے نور الرضا لکھی متن، اس پر پہلے بڑی شرح لکھی امداد الفتاح، پھر اس کا اختصار لکھا مراق الفلاح. تو یہ دونوں نور الرضا کی شرح ہیں اور دونوں مصنف کی اپنی ہیں. اور علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحطاوی، جن کی 1231 ہجری میں وصال ہے، جن کا، انہوں نے جو نور الرضا کی دوسری شرح مراقی، اس کی شرح کی ہے. اس کی آپ یہ پڑھنے لگے ہیں، متن بھی، اس کی شرح مراقی بھی، اور اس پر شرح طحطاوی. صلی اللہ علی نبینا الکریم علیہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقدمۃ الطحاوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی أید الشریعۃ بغراسها. پہنچ گئے ہوتے کہ نہیں؟ حمد اس اللہ کے لیے جس نے تائید کی شریعت کے غراس کے ساتھ، غراس جمع وارث علماء، اور بلند کیا ان کے سبب سے شریعت کے منار کو، اور پھیلایا مطبیہ اثاثہا، شریعت کے اساس کے مطبیہ کو، یعنی جو جن میں اختصار تھا، اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے ان کی تفصیل کا. صلاۃ اور سلام نازل ہو ہمارے سید محمد جو ساری مخلوق سے افضل ہے، وعلی آلہ وصحبہ القائمین بالحقوق. اچھا جی، اما بعد، علامہ طحطاوی بتاتے ہیں، تھوڑا سا تعارف پھر آگے متن شروع ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ یہ تقییدات لطیفہ ہیں نور الرضا کی شرح پر، جس کا نام ہے مراق الفلاح. آگے سمجھیے. سوال کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہ احسان فرمائے اس کی تمامیت کے ساتھ اور اس کے اختتام کے حسن کے ساتھ. جمع کیا ہے میں نے ان تقییدات کو ان کے لیے جو کہ قاصر ہے میری مثل، یعنی عاجزی کی ہے کہ میری طرح جو اتنا زیادہ ذہین نہیں ہے، ان کے لیے میں نے جمع کیا تاکہ ان کو یہ کتاب اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. امید کرتے ہوئے اس کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ سے جو ولی ہے، علی ہے. یہ کتاب جو میں نے شرح لکھی ہے طحطاوی، ہر بندہ اس کے مراجع بیان کرتے ہیں کہ میں نے کتاب کن کن کتابوں سے یہ اخذ کی ہے. محفوظ ہے ان سے کہ لکھا ہے اس کو مرحوم عبد الرحمن افندی خلوات نے. آپ کے پاس پتہ نیچے حاشیہ لگا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ دوسرا نسخہ پھر چھپ گیا. یہ جو ہے نا عبد الرحمن افندی حنفی مصری المعروف حلواتی ہانل، ان کا حاشیہ ہے مراق الفلاح پر. کن کا؟ مان کا. تو کہتے ہیں میں نے ان کی کتاب سے فائدہ حاصل کیا. یہ شرح طحطاوی لکھتے ہیں، سمجھیے. اور مؤلف کی ایک کبیر شرح کی صفت ہے، مؤلف کی شرح کبیر سے، تو وہ ہے امداد الفتاح. وہ کیا ہے؟ امداد الفتاح. تو مصنف کی جو شرح کبیر ہے میں نے اس سے بھی فائدہ حاصل کیا ہے، یہ طحطاوی لکھتے ہوئے. سمجھ آ گئی جی؟ اور سید محمد ابو سعود کی شرح سے میں نے فائدہ حاصل کیا رحمہ اللہ تعالی الجمیع. یہ کون ہے محمد ابو سعود؟ علامہ محمد ابو سعود بن علامہ محقق، اچھا جی، السید الشریف، فقی اصولی حنفی مصری. کان والدہ تلمیذا للشرمبلالیہ آیتاً فی الحفظ والفہم. یہ جو ہے نا بابا
ان کا والد شاگرد ہے علامہ شروم بلانی کا، انہوں نے بھی شرح لکھی، بات سمجھیے؟ لہو عمدۃ الناظر علی الاشباح والنظائر ولو ضوء المصباح شرح نور الضیاء، ان کی کتاب شرح ہے نور الضیاء کی شرح ہے ضوء المصباح، کیا؟ کن کی شرح؟ محمد ابو سعود کی، انہوں نے بھی شرح لکھی، کس کی؟ اب 3 کتابیں ہو گئی ہیں، ایک علامہ عبد الرحمن انہوں نے بھی شرح لکھی ہے نور الضیاء کی، اور ایک مصنف کی اپنی شرح کبیر، تیسرے یہ بابے ہیں کون؟ محمد ابو سعود، انہوں نے بھی شرح لکھی ہے کس کی؟ جس کا نام ہے ضوء المصباح جی۔ تو کہتے میں نے ان 3 کتابوں سے فائدہ حاصل کیا ہے، یہ تحتاوی لکھتے ہو، تحتاوی ان کی 3 کتابوں سے فائدہ حاصل کیا ہے، سمجھی بات؟ اور وَشَكَرَ مِنْهُمُ السَّعْيَ، اور قبول فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے سعی کو اور سنی کو تفسیری۔ بابا جی فرماتے ہیں مع فوائد اخرى من غیرها، اس کے علاوہ کچھ اور فوائد بھی ہیں، ان 3 کتابوں سے جو کچھ میں نے حاصل کیا ان کے علاوہ کچھ اور فوائد ہیں۔ وفرائد، فرائد جمع فریدہ یعنی نایاب موتی، فتح اللہ تعالی بہا، کہ اللہ نے ان کے ساتھ مجھ پر کرم کیا، فتح فرمایا تو میں نے وہ جمع کیا۔ اب دیکھیں یہ ہے بزرگوں کا طریقہ، کیا کہتے ہیں کہ فما کان فیہا من ثواب فمن المنقولات، بس وہ جو ہے شرح میں ثواب سے وہ منقولات سے، وہ سارے بابیاں کو جمع کیتا ہے۔ وَمِنْ خَطَئٍ فَمِنْ كَثِيرِ الزَّلَّاتِ، اور وہ جو غلطی سے ہے وہ کثیر الزلات کی طرف سے ہے۔ کثیر الزلات بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس سے بہت ساری غلطیاں ہوئی، تو اپنے آپ کو کیا کہا ہے؟ کثیر الزلات، بہت دفعہ پھسلے آپ۔ تو یہ عاجزی ہے کہ بھئی جو مجھ سے ہے وہ پتہ نہیں کیسا ہے، تو جو کچھ اس میں ثواب ٹھیک باتیں ہیں وہ ساری پچھلے بابوں کی وہ منقولات ہیں۔ اور اللہ پر اعتماد کرتا ہوں میں ہر حال میں، اور سوال کرتا ہوں اسے رضامندی کا اور پردہ پوشی کا، اب بھی اور آخرت میں بھی، حال اب معال آخرت، کہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمایا وہ ستار ہو گئی۔ اب کتاب شروع ہو گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المؤلف بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے کتاب شروع ہوئی۔ اچھا جی، شرح جب کہ ہے واجب سے صناعت کام ہر مصنف پر 3 چیزوں کا، ہر مصنف پر 3 چیزیں کتاب کے شروع میں کرنی ہوتی ہیں، بسم اللہ، الحمدللہ اور والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تینوں کام کیے ہیں، تینوں کام کیے ہیں، بسم اللہ بھی ہے، حمد بھی ہے اور درود شریف۔ اور جائز سے ہیں 4 چیزیں کتاب کے شروع میں، یہ 3 تو واجب سے ہیں اور 4 چیزیں جائز ہوتی ہیں کتاب کے شروع میں۔ وہ کون سی؟ مدح الفن، کیا؟ فن کی تعریف کرنا کہ یہ فن بہت اچھا ہے، یہ مستحب کام ہے اگر کوئی مصنف کر دے تو۔ وذکر الباعث لہو، کہ میرے لیے کیا باعث بنا کہ میں نے یہ کتاب لکھی، اس کو کہتے ہیں وجہ تالیف۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا باعث کیا تھا کہ میں نے یہ متن لکھا یا میں نے اس متن کی شرح لکھی، جس کو کہتے ہیں باعث، وجہ تالیف۔ اور وتسمیۃ الکتاب، اور کتاب کا نام بتانا کہ میں نے اس کا نام کیوں رکھا، یہ نام کیوں رکھا۔ اور پھر کتاب کی تبویب اور تفصیل کی کیفیت کا بیان کہ اس کے اندر اتنے باب ہیں، پھر اتنی جس طرح آپ نے دیتنا پڑھی ہے، تو یہ بھی مصنف، یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ جائز سے ہیں، کہ اگر مصنف بیان کر دیں تو پڑھنے والے کو قدر آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ بات بیان کرنے کے بعد علامہ طہطاوی فرماتے ہیں کہ شروع فرمایا مصنف نے اپنی کتاب کس؟ نور الضیاء کو، مراقی کو، بسم اللہ کے ساتھ،
اور اچھا تو چونکہ تینوں چیزیں واجب ہیں، چونکہ تو بسم اللہ کو پہلے کیوں رکھا؟ بسم اللہ کو پہلے کیوں لکھا اور مقدم کیا ہے بسم اللہ کو باقی دو پر غیر پر؟ باوجہ قوت حدیث کہ جو حدیث ہے نا بسم اللہ کے بارے میں وہ دوسری حدیثوں سے قوی ہے جن میں حمد کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو کیا کیا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اسلوب قرآن کی موافقت ہے اس میں، قرآن پاک میں پہلے بسم اللہ ہے پھر حمد ہے، سمجھے بے ہو؟ اس لیے بسم اللہ کو پہلے ذکر کیا۔ ہر کتاب میں جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ اس کو قبول کرے۔ اچھا جی توجہ، قال المحققون، محققون نے فرمایا ہے مناسب ہے ہر شارع فی فن کے لیے کہ جو بھی جس فن میں شروع ہو رہا ہے نا اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ کلام کرے بسم اللہ پر باعتبار اس فن کے کہ ذکر کی گئی ہے بسم اللہ اس فن میں۔ تو محققین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی کتابوں کے شروع میں بسم اللہ کے بارے میں اس قسم کی بحث کریں جس قسم کا وہ فن ہے۔ مثلا نحو کی کتاب ہے تو اس میں نحوی مسئلے بیان کریں، صرف کی کتاب ہے تو بسم اللہ کے صیغوں پر بحث کریں، علم بلاغت ہے تو اس کے مطابق۔ تو چونکہ یہ کتاب کس فن میں ہے اور یہ فن فقہ ہے، وہ فقہ کہ جس کا موضوع کیا ہے؟ فعل المکلف، لیکن کس حیثیت سے؟ اس حیثیت سے کہ وہ جو عارض ہوتے ہیں مکلف کو احکام خمسہ سے، مکلف کو مکلف کے جو فعل ہے وہ 5 قسم ہیں۔ کتنے؟ 5۔ زیادہ 8 بھی بنتے ہیں لیکن یہ موٹے موٹے 5 ہیں۔ وجوب، اب وجوب کے اندر فرض، واجب، سنت سارے آ رہے ہیں۔ وجوب، ندب یا ندب یہ سنتے آ گئی، اباحت یہ کرنے والے کام ہیں، حرمت اور کراہت۔ پھر کراہت 2 قسم ہوتی ہے، کراہت مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، یہ 2 بن جاتے ہیں، سمجھے نا؟ فرض اور واجب کو علیحدہ کریں گے تو یہ 2 ہو جائیں گے۔ ندب میں سنت اور مندوب کو مستحب کو علیحدہ کریں گے تو یہ 2 ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ 5 احکام ہیں جو ہمارے بدن کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں، یعنی واجب ندب کرنے ہیں، حرمت اور کراہت سے بچنا ہے۔ یعنی بندہ جو بھی کام کرتا ہے نا شریعت سے پوچھا جائے گا تو یا وہ شریعت کے مطابق ہوگا یا شریعت کے مطابق ہے تو پہلی چیزوں میں سے ہوگا، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر یا وہ حرام ہوگا یا مکروہ تحریمی تنزیہ میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اب کہتے ہیں کہ ہم اس اعتبار سے بسم اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اس اعتبار سے کہ بسم اللہ کہاں پڑھنی واجب ہے، کہاں پڑھنی مندوب ہے، کہاں مباح ہے، کہاں حرام ہے، کہاں مکروہ ہے، اس بارے میں بحث کرتے ہیں۔ کس کے؟ بسم اللہ کے مطابق۔ توجہ جی، لانا بسم اللہ کا بالبسملہ عمل صادر ہوتا ہے مکلف سے۔ اب جب بسم اللہ کوئی زبان سے پڑھتا ہے تو یہ مکلف کا فعل ہے کہ نہیں کہ اس نے زبان سے، کیونکہ فعل 2، ایک قول ہے، ایک جوارے کے ساتھ کرنا ہے اور ایک زبان کے ساتھ ہے۔ تو یہ بسم اللہ کو لانا یہ ایک ایسا عمل ہے جو صادر ہوا ہے کس سے؟ مکلف کون؟ کہ میں ہاں، لہذا ضروری ہے یہ کہ بسم اللہ متصف ہو کسی ایک حکم کے ساتھ، کسی ایک حکم کے ساتھ۔ لہذا فتارتاً یکون فرضاً، بسم اللہ پڑھنا کبھی فرض ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھنا کبھی فرض ہوتا ہے، کما عند الذبح، جیسا کہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہوتا ہے، فرض ہے۔ اگرچہ اچھا سوال ہے کہ وہاں تو پڑھا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، پوری بسم اللہ تو نہیں ہے، تو جواب دے رہے ہیں اگرچہ نہیں شرط کیا گیا یہ لفظ بے تمام ہی، بلکہ نہیں مسنون پوری بسم اللہ پڑھنی ذبح کے وقت، یہ مسنون بھی نہیں ہے، محض منقول بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا اب چونکہ مسئلہ آ گیا ہے تو وہ جو باب کتاب الذبائح آئے گا قدوری میں پڑھیں گے وہاں ہوگا ہمارے نزدیک جس طرح
نماز کے لیے اللہ اکبر صرف اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے. یاد ہے بہت سارے کلمے ہیں جن سے اگر پڑھے تو ہو جاتی، یاد ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہے. اسی طرح ہمارے نزدیک یہ ڈنگر حلال جانور کو ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر ضروری نہیں ہے. یہ کلمہ بسم اللہ کا نام لینا تو واجب ہے، لیکن یہ کلمہ بھی ہے نہیں ضروری نہیں. کافی ہے. ہر ذکر خالص للہ تعالی، ہر ذکر خالص بس. اچھا جی، ایک سوال ہے، اس کا جواب ہے. سوال یہ ہے، مولوی فضیل نے ککڑی ذبح کی ہے، انہیں نو پجا کے پسینوں پسینی کر دیتا ہے، تے یہ چھری لے کے تے جڑا نا فٹو فٹ ذبح کیتا تے پڑھیا ککھ بھی. اینو کہندے نے ناسی کا ذبیحہ. کس کا؟ کہ بسم اللہ بھول گیا. بسم اللہ مسلمان ہے، عقیدہ ہے، پڑھنا چاہتا تھا لیکن جلدی سے ذبح کیا، بسم اللہ بھول گیا. اور نہیں وارد ہوگا حلال ہونا ناسد تسمیہ کا ذبیحہ، کہ جو بسم اللہ بھول گیا اس کا ذبیحہ حلال ہے ہمارے نزدیک. اس کا مسلمان نے ذبح کیا، بسم اللہ پڑھنا چاہتا تھا، تیزی میں اس کو یاد نہیں رہی، ذبح کر دی ہے، تو یہ ڈنگر حرام نہیں ہے. اب یہاں تو اس نے کوئی نہیں پڑھا. وجہ یہ ہے، جواب اس لیے کہ شرع شریف نے قائم کر دیا ہے ہونا فضیل کا مسلم مقام ذکر کے. آگے سمجھ کہ اس کا مسلمان ہونا یہ قائم مقام ہے بسم اللہ پڑھنے للعجز. اس کو اس وقت یاد نہیں رہا، اس کو اس وقت یاد یہ عجز ہے، تو اس لیے اس کا ذبیحہ کیا ہے. لیکن یہ مسئلہ کسی کو سمجھاتے ہوئے بڑے دھیان سے سمجھانا ہے. انے واہ نہیں ٹھوکنا کہ مڑ کے لو جی موڑ گیا نئے مسئلے کا آندھنے جی اونج کی ذبح کرو تو ہو جاتا ہے. یہ آ گیا فرض. کیا آ گیا؟ اور کبھی ہوتی ہے بسم اللہ واجب علی القول بانہا آیت من الفاتحہ. شفافے کے نزدیک پڑھا آپ نے بسم اللہ پہلی آیت ہے کس کی؟ فاتحہ کی. وہ پڑھا ہوگی پہلی آیت ہے. اب جب فاتحہ واجب ہوگی نماز میں تو بسم اللہ بھی. یہ اس لیے کہا ہے علی القول بانہا من الفاتحہ وان کان خلاف المذہب. اگرچہ ہمارے نزدیک یہ بسم اللہ کی پہلی آیت نہیں ہے، پورے قرآن پاک میں لا علی التعیین ایک آیت ہے. اس لیے کہ اخبار جو واردہ ہیں اس میں بال مواظبت فائدہ دیتی ہیں وجوب کا، کیونکہ بہت ساری حدیثوں میں ذکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی ہے فاتحہ سے پہلے ہر بار، تو اس سے وجوب ثابت ہو جاتا ہے. اچھا جی، تیسرا اور کبھی ہوتی ہے بسم اللہ کا پڑھنا سنت. بعض مقام ہے جہاں بسم اللہ پڑھنی سنت ہے، جیسا کہ وضو سے پہلے پڑھنا. سنت ہے. پڑھے تھے نا مسئلے، پھر آ رہے آگے کہ وضو کے اندر سنتیں کون سی ہیں، تو بسم اللہ پڑھنا کیا ہے. اور ہر امر ذی بال بھی چنگا کم، ذی بال ہر امر ذی بال کے اول میں بسم اللہ پڑھنا کیا ہے. سنت ہے. کسی امر ذی بال سے ہے کھانا جی، اور جمع بیوی سے قربت کرنا، کپڑے لا کے ننگیا ہو کے نہیں، جس وقت ارادہ کیتا ہے اس وقت بیوی بھی بسم اللہ پڑھے تو خامد بھی بسم اللہ پڑھے، تو پھر نیک بچے دی خواہش کرنا. سمجھ آئی نا جی. تو ساڈا کام ہوتا ہے انو ان تو بچوں نکلے پنو پن. اس واسطے بہت ساری دعائیں ہیں جن کی وجہ سے بچہ شیطان کے چکروں سے محفوظ رہ جاتا ہے. تو یہاں تو پہلے دن ہی وہ لڑکی کو میک اپ کرایا ہے، وہ اس نے ساری نمازیں چھوڑی ہیں. دولہا صاحب بھی سارا دن نمازیں ضائع کی ہیں، رات اکٹھے ہو گئے. اگر خیر نال کوئی آ بھی گیا تو پھر جڑا آئے گا پھر جڑا آئے گا. اچھا جی، تو کھانا جمع و نحو اور اس کی مثل اور جو جائز کام ہے. اور کبھی ہوتی ہے بسم اللہ مباح. کیا ہوتی ہے؟ پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں
جیسا کہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بولدالین کے بعد اگلی سورت شروع کرنی ہے، درمیان سے نہیں، اگلی سورج شروع کرنی ہے، تو پھر بسم اللہ پڑھنی۔ راجع قول حنفیوں کے ہاں یہ ہے کہ سنت نہیں ہے بلکہ مباح ہے۔ یہی آپ نے پڑھا تھا پچھلی کتاب میں، پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے۔ اچھا جی، اور چلنے کی ابتدا میں، بیٹھنے کی ابتدا میں مثلاً جی یہ اگلا مسئلہ ہے، اس لیے کہ بسم اللہ محض تطلب و طلب کی گئی ہے اس شے کے لیے کہ جس میں شرف ہو، کہ وہ کم زی بال ہوگے، کم از کم چنگا ہو، واسطے بچانے کے اللہ تعالیٰ کے نام کے اقتران سے محقرات کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یہ بھی چلنا بیٹھنا، یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہاں مباح ہے، وہاں سنت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ہر چھوٹی چھوٹی چیز، محقرات سے مراد غلط کام نہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے کام، ہر قدم چکا بسم اللہ پڑھ دیتے، تو تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے ساتھ ملانے سے بچا جائے اور آسانی ہو بندوں پر۔ وگرنہ پیدل چلنا ہے، ہر قدم اٹھائے تو بسم اللہ پڑھنی سنت ہے تو مشکل ہوگی نا، جب بھی اٹھے تو کیا کریں، جب بھی بیٹھے تو یہ مشکل ہے۔ اچھا جی، پس اگر لایا بسم اللہ جو کرا جی، لایا بسم اللہ کو محقرات الامور میں، محقرات جمع محقرہ، امور جمع امر، اگر چھوٹے چھوٹے کام نے، چھوٹے چھوٹے ان میں اگر بسم اللہ لائے، جیسا کہ جوتا پہننا، جیسا کہ جوتا پہننا، لیکن اللہ بسم اللہ پڑھی ہے تعظیم کے طریقے پر اور اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے طریقے پر، تو یہ چنگا کام ہے۔ جتی واسطے بسم اللہ پڑھی یہ چنگا کام نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے، برکت حاصل کرتے ہوئے، نیت یہ ہے، جوتا نیت نہیں ہے، اب یہ ٹھیک ہے، تو جوتے کی نیت کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ تو آگے وہ صورتیں جہاں بسم اللہ پڑھنی ہے، ایک فرض ہے، واجب ہے اور سنت ہے، یہ مباح ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے کام جو ہے۔ بطارتاً کبھی ہوتا ہے، لانا یکون الاتیان، کبھی ہوتا ہے اتیان بہا یعنی بسم اللہ کے ساتھ حرام۔ بعض مقام ایسے ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنے، جیسا کہ زنا کے وقت کوئی زنا کرنے لگا تو اس نے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے تو یہ حرام ہے۔ اب جس شخص نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، وہ اپنے گھر رکھے ہوئے، وہ زنا کر رہا ہے ساری زندگی، اگر وہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو گناہ کبیرہ ہو گئے۔ حرام کرنا کیا ہے؟ جس طرح فرض چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اس طرح حرام کا کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ وَوَقْتِ الْحَائِضِ، حالت حیض میں، دوسرے پارے میں پڑھ چکے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیویوں کے قریب نہ جاؤ، منع ہے۔ اپنی بیوی سے حالت حیض میں بتی کر، اس نے حالت حیض میں قربت کر دی اور بسم اللہ پڑھی ہے تو یہ حرام ہے۔ سمجھا گی؟ بیوی اپنی ہے لیکن شریعت نے منع کیا کہ اس حالت میں قریب نہیں جانا، تو اگر اس نے اس وقت بسم اللہ پڑھی ہے تو یہ حرام ہے۔ بشرب الخمر، و شراب پینے کے وقت اگر اس نے بسم اللہ پڑھنا، وَأَكْلِ مَغْصُوبٍ، غصب شدہ مال کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھی ہے تو کھانے کے وقت بسم اللہ، چوری، پیسے چوری کیتے، باہر جا کے بوتل پیتی تو بسم اللہ پڑھی تو کی کیتا ہے؟ گناہ کبیرہ۔ او مسروق قبل الاستحلال، چوری کا مال ہے، کیا؟ چوری کا حلال کرانے سے پہلے کھایا اور بسم اللہ پڑھ دی تو یہ حرام۔ حلال کرانے کا مطلب ہے کہ مالک کو بتا دیا کہ میں نے تیرا مال چوری کیا تھا تو میں اس کی چٹی تجھے بھر دوں گا، اب یہ میرے پاس رہنے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کے اتنے پیسے مجھے دے دینا، تیرے لیے حلال ہے، یہ ہے حلال۔ تو یہ کرانے سے پہلے اس نے حرام مال کھایا تو کیا کیا؟ بسم اللہ پڑھ یہ سود کا مال۔
حرام ہے کہنا رشوت کا. تو رشوت اور سود کے مال کو کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ بھئی اسی سارے کھانے دے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ سودیاں دے کرو میں بالکل بندہ بینک دا ملازم ہوں دے سارے پیسے کیڑی چیز ہیں تو دے گھر بچلی سما ہو رہے تو یہ بسم اللہ پہ تو تراوہ نہیں پڑھتا ہے. یعنی پتر سمجھنے دی کوشش کرو یعنی اسی بے نور تے رکھے پھکے کیوں ہو گئے ہیں کہ سارا دن تو گناہ کبیرہ سارے بدنہ چ بڑے نے حرام نو اسا حلال سمجھے. تو چوری کا مال کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا او ادا اس زمان ہوتا ہے کہ میں کسی دا مال چوری کیتا غصب کیتا ظلم کیتا پھر قاضی فیصلہ کیتا ہے مال واپس کر اے مال اے چٹی ہے تے اے مال واپس کرنے لگیا بسم اللہ پڑھنے میں گناہ کبیرہ ہے کیونکہ نیکی دا کم نہیں کر رہا یہ تو فیصلہ ہے تو چوری دا مال واپس کر. جس نے چور پکڑیا گیا وہ کھا گیا تو ان دی زمان پیندی ہے. اسی طرح کسی نے امانت رکھی تو انہیں امانت ضائع کر دیتی ہوئی نہیں. ان دی جڑی چٹی ہے ان دا نام شریعت وچ زمان کی نام ہے زمان. ایک امانت وہ اور چیز ہے کہ کسی نے امانت رکھی وہ امانت واپس کر رہا تو اللہ تعالیٰ شکر ہے یہ میری جان خلاصی جو اپنی چیز لے گیا. لیکن ایک ہے کہ وہ چیز ضائع کر دیں چیز ضائع کر دی تو پھر اس کی چٹی جو پڑی ہے چٹی ادا کرتے وقت بسم اللہ پڑھی ہے تو یہ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ إِنِ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ عِنْدَ فِعْلِ الْمَعْصِيَّةِ كَفَارًا. صحیح یہ ہے کہ اگر حرام کھانے والے نے شراب پینے والے نے مال مغصوب کھانے والے نے چوری کا مال قبل الاستحلال کھانے کے وقت ادائے زمان کے وقت اگر حلال سمجھا کہ آپ بسم اللہ پڑھنی اس وقت جائز ہے ان دا فعل المعصیت فعل معصیت کے وقت اس نے اگر بسم اللہ کو کیا سمجھا کافر کیا ہو گیا کافر ہونے نہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو سی دیکھ لو سارا دن ہو رہے ہیں پتر جی غور فرماؤ. میں علماء سختی کرتی مطلب جملہ علماء سختی کرتی فعل معصیت کے وقت بسم اللہ کو حلال سمجھنا یہ کیا ہے کیونکہ یہ توہین ہو رہی ہے توہین. وَإِلَّا لَا اگر حلال نہیں سمجھتا اگر پڑھ دیے اب حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. یہ نہیں کہ جائز ہوگی گناہ کبیرہ ہے کافر نہیں ہوا. اگر حلال سمجھ کر پڑھی ہے تو کافر ہو یعنی سود کا مال اسے پتہ ہے یہ سود کا ہے رشوت کا ہے یہ غصب کا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے کہ اس وقت بسم اللہ پڑھنی جائز ہے ٹھیک ہے یہ بندہ کافر ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ اوہ میری توبہ وتلزمہ التوبہ اور لازم ہے اس کو توبہ. بس صحیح کہا بس صحیح بات یہی ہے. الا مگر جب کہ ہو علی وجہ الاستخفاف فیکفر ایضا یکفر اگر وہ استخفاف کے طریقے پر پڑھتے. ایک تو نا حلال سمجھنا ایک استخفاف یہ ہوتا ہے کہ حرام کم دے وقت بسم اللہ پڑھی توجہ ہی نہیں بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں کوئی گل نہیں تا کی ہویا اینو کہندے نے استغفار. اور یار رب نے کہا او یار رب نے کہا کڑی پھر کی ہویا اینو آندے استغفاف. اور یار استاد نے تو ان کی یار پھر کیوں استاد انسان نہیں اینو کہندے نے کی استغفار کہ چیز کو ہلکا سمجھنا چھوٹا سمجھنا اہمیت نہ دینا اس کو کہتے ہیں کیا یہ ہر بندہ خود سمجھ سکتا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے میں نے اس کی میرے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے. یہ اندر کی چیز ہے یہ تھرمامیٹر کے ذریعے دوسرا نہیں پہچان سکتا ہے. ہاں علامتوں کے ذریعے بندہ کہہ سکتا ہے جناب والا آپ کے آثار یہ بتا رہے تھے کہ آپ کو یہ اہمیت نہیں دے رہے تھے. تو یعنی اگر استخفاف کے طریقے پر پڑھے حلال اگرچہ نہ سمجھے تب بھی کیا ہے حلال سمجھ کر پڑھے تب بھی کفر ہے اور پرواہ ہی نہ کرے. ہاں یہ سمجھے کہ اس وقت پڑھنا ٹھیک نہیں پھر پڑھ گئے اب کافر نہیں ہوا حرام ہے گناہ کبیرہ ہوا. چلیے دیکھ لو وَمِمَّا فُرِّعَ عَلَى الْقَوْلِ الضَّعِيفِ اور ان مسائل سے جو تفریق کیے گئے ہیں قول ضعیف پر
فی آخر کتاب سید من الدر المختار، بھئی او قول ضعیف ہے لیکن او قول دوسرا یہ تو نوی گل شروع جے، نوی گل کتوں مما تو کچھ نشان لگیا کوئی نکا جی ایشا بس یہ قول ضعیف ہے، اس پر ایک مسئلہ لکھا ہے، ذرا دھیان کریں جی. اللہ اکبر. وہ یہ ہے کہ سارق چور نے اگر ذبح کی بکری مسروقہ، چور نے کی کیتا چوری دی بکری انہیں ذبح کیتا، وَوَجَدَهَا صَاحِبُهَا، اور پا لیا اس بکری کو بکری کے مالک نے. اتوں مالک بھی پہنچ گیا، اتوں انہیں بکری ذبح کر دیتی، اس نے کہا بکری تو میری، اس نے کہا لے لو. لا تو کالو، یہ بکری نہ کھائی جائے، یہ بکری کون؟ وہ مالک نہ کھا. اگر چور تو کھا ہی نہیں سکتا نا، جڑا مالک ہے نا وہ بھی اس نو کیوں؟ لِكُفْرِ السَّارِقِ بِتَسْمِيَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّمِ الْقَطْعِيِّ بِلَا تَمَلُّكٍ وَلَا إِذْنٍ شَرْعِيٍّ، سارق کے کافر کفر کی وجہ سے، اس کے بسم اللہ پڑھنے کے سبب سے اس شے پر جو حرام قطعی ہے، کیونکہ دی ہے ہی نہیں ہے، مالک نہیں بنا، شریعت نے اس کو اجازت نہیں دی ہے. سمجھئے وہ مسئلہ اجازت ہے بنا کچھ دا دے او فامن ترا بے مجبور ہو جائے، مرن لگ گئے، دوسرے کو مال کھو کے کھا سکتا ہے، بعد چٹی دینی لیکن اس وقت کھو کے کھا سکتا ہے. فامن ترا اے بھی اذن شرعی، اذن شرعی بھی نہیں اور مالک بھی نہیں ہے، تو چونکہ اس نے حرام قطعی پر اللہ کا نام لیا ہے، اس لیے یہ کیا ہو گئے؟ سارے کافر ہو گئے. آئے میرے کو ہے قول ضعیف ہے، قول معتبر آگے، لیکن قول مولوی جی ہے. اچھا جی مسئلہ وعلم، جان اس بات کو کہ وہ شخص جو مستحل ہے، وہ جو حلال جانتا ہے نہیں کافر ہوتا مگر جب کہ ہو محرم حرام لعینہ ہی ثابت ہو حرمت اس کی دلیل قطعی کے ساتھ. وَإِلَّا فَلَا صَرَّحَ بِهِ فِي الدُّرَرِ عَنِ الْفَتَاوَى فِي آخِرِ کتاب العزل. وہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا حلال سمجھتا ہے، یہ وہ وہاں ہے جو حرام لعینہ ہی ہو، کیا ہو؟ اور اس کی حرمت دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہو. اس کے ساتھ اب اصول فقہ شروع ہے. حرام لعینی کون ہوتا ہے، حرام لغیری کون ہوتا ہے، یہ مسائل انشاءاللہ اصول فقہ میں آئیں گے. تو اس کی حرمت ثابت ہو کس کے ساتھ کہ یہ شے واقعتاً حرام ہے، تو اس پر اگر اس نے بسم اللہ حلال سمجھ کر پڑھی ہے تو یہ کیا ہے؟ کافر ہے. اگر وہ حرام لعینی نہیں یا اس کی حرمت دلیل قطعی کے ساتھ نہیں، تو چونکہ اس میں ظن آ گیا ہے، اس وجہ سے وہ بسم اللہ اگر اس نے حلال سمجھ کر پڑھی ہے تو یہ گمراہ ہے، کافر نہیں. توجہ جی. لہذا پس مناسب ہے یہ کہ کھا لی جائے یہ بکری. جب مالک پہنچ گیا ہے نا تو اس نے ذبح کر دیا ہے، تو یہ قول ضعیف تھا. اب یہ جو کہ مالک آ گیا لہذا وہ ذبح، چور نے جو ذبح کر دی وہ بکری اپنی لے لے. اب ذبح ہونے کے بعد اگر قیمت میں کوئی نقصان آیا تو وہ نقصان بھی چور کو دینا پڑے گا، اور اگر ذبح ہونے کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوا، گوشت اتنے پیسوں کا ہی ہو گیا، کھلڑی بھی جتنے کی بکری تھی، تو پھر یہ اسباب الزمان میں تفصیل آ جائے. اور تائید کرتا ہے اس کی فقہا کا قول کیڑا کہ صحیح ہے ذبیہ بشات الغصب، غصب کی بکری اگر کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دی ہے تو وہ جو ہے نا ذبح ٹھیک ہے، وہ ذبح ٹھیک ہے. یہ لیکن نہیں حلال اس کے لیے تناول اور نفع حاصل کرنا مفتبع قول پر. وہ جو کرنے چور، جو ذبح کرنے والا چور، نہ اس کو کھا سکتا ہے نہ اس سے کوئی اور فائدہ حاصل کر سکتا. مفتبع قول یہ ہے. پھر کیا کرے وہ غریبوں کو تقسیم کرے، مالک کو چٹی دے. وَإِن مَالَكَهَا، اور اگر مالک بن گیا اس بکری کا مثال دے رہے ہیں ادائے زمان سے پہلے، یا راضی ہو گیا اس کا مالک ادائے زمان کے ساتھ، یا اس نے اس کو بری کر دیا، یا ٹھیک ہے میں تیرے معاف کی تھی، کھا جایا، یا قاضی نے تضمین زمان بھروا دی. زمانہ یا زمین تضمین زمان بھروانا، اس لیے کہ ہل
یہ قضیہ اخرى ہے جو ملک کا غیر ہے، تو لہٰذا اگر یہ صورتیں ہو گئی کہ وہ کسی طریقے سے حلال ہو گئی تو پھر اس کے لیے کھانا جائز ہے، وگرنہ اس کے لیے ٹھیک نہیں۔ اچھا جی، مسئلے چل رہے تھے بسم اللہ کے۔ کبھی ہوتی ہے بسم اللہ کا پڑھنا کیا مکروہ، جیسا کہ سورہ برات شروع کریں تو یہاں بسم اللہ پڑھنا کیا ہے، نہ کہ سورہ برات کے درمیان سے جہاں سے قرات شروع کریں تو وہاں سے بسم اللہ مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر سورت شروع کریں تو بسم اللہ پڑھنا ایسا بس فیستحب، درمیان میں مستحب ہے۔ اچھا جی، وعند طاعات الشبہات، شبے کا کام کرنے کے وقت، شبے کا کھانا کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنے مکروہ ہے۔ اچھا جی، وعند شرب سگریٹ والحکا والچلمات والنسوار، اے دخان ہے اور دعا پینے کے وقت اور سگریٹ حکا نسوار سارا کچھ چلم شلم اے پین لگیا بسم اللہ پڑھنی مکروہ ہے۔ سنی گل، اے تمہیں چکی دیں اور کی چکی دیں، اے جی ہند مدہ کبھی ہڈی پک دی مجھے تمہیں چکنا ہو نہیں، اے سگریٹ نسوار پہاڑ شہر جو کچھ بلا گند جنہیں آئین تماشے دی کہ ان کے وقت بسم اللہ پڑھنی مکروہ ہے۔ وفی محل نجاسات، گندگی کی جگہوں میں جہاں گندگی پڑی ہوئی ہے اوتھے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ نالے تو سے لیٹرین پیشاب کی طرح بسم اللہ پڑھی، نعوذ باللہ۔ اس طرح اور گندی جگہ تو گزرے ہوں تے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ آگے مسائل انشاءاللہ اگلا سبق